بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں غور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو ایک بار پھر دعوت دے دی ہے مذاکرات کرنے کی، اور اپنا جو ایک ایجنڈا ہے کہ وہ اکنامک مساق معیشت کی جو بات انہوں نے کی تھی اس پر بھی، اور دیگر معاملات پر بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا، جن کو میں گالم گلوچ برگیڈ کہتا ہوں، نون لیگ والے بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں، ساری کی ساری حکومتی پارٹیز جو تب اپوزیشن میں تھیں جب انہوں نے یہ نام رکھا تھا، وہ پائن کام دے لگے رہے، انہوں نے نواں کام لگ گیا۔ وہ مسلسل اس بات کی بجائے کہ شہباز شریف کی گفتگو کو سنتے، کوئی علم کی، کوئی عقل کی، کوئی تدبر کی، کوئی حکمت کی بات سیکھتے اور اس میں سے کوئی پوائنٹ نکالتے کہ یار شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کیا اس میں عقل کی یہ بات نہیں نکلی، سر یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، اس کی بجائے وہ مسلسل بیٹھ کر شہباز شریف کی تقریر کے اوپر ایسی تضحیک امیز تنقید کرتے رہے، جس سے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پائن اگلے نے جو مرضی اخیر حد تک جو ہے نا ان کے خلاف آپ بات کریں، یہ وہ کرتے رہے۔ یہی بات ہے جس پر کل ایک صحافی نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ نے جو ایک کی بورڈ واریئرز رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاک فوج اور جرنیلوں کے خلاف جس طرح کی زبانیں استعمال کی ہیں، کیا آپ انہیں پیغام دیں گے کہ پائن بریک تے پیر رکھ لو؟ یہ بات ایکچولی انہوں نے جو بڑا لمبا سوال تھا، لیکن اس کا جو لب لباب یہ تھا جس پر عمران خان بہت ناراض ہو گئے تھے، اور اینج کر کے سنجے دت دی طرح اٹھے آتے، اینج کر کے جناب بولدا باہر چلا گیا، ہارے ہوئے جواری کی طرح خان صاحب وہاں سے اٹھ گئے پتے پھینک کر، اور ساتھ ہی ساتھ محمود خان صاحب جو سی ایم ہے اور ایک اور وزیر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کی بات میں سنا بڑی کلاس ہوئی۔ بہرحال وہ جو کلاس ہوئی وہ انہوں کا نصیب، ظاہر عمران خان ورگا لیڈر پڑھیا ہے تو پھر کلاس تو کرانی ہے، مگر میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی جو واریئر ہے نا وہ لگے رہے سر۔ لیکن اس میں شہباز شریف صاحب جو حالانکہ انہوں نے بات کی ہے وہ میں کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ خان صاحب نے پونے 4 سال کے دوران کسی جگہ کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے بھی شریف فیملی کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ جیلیں، کچہریاں، تھانے، نوٹس، نیب، ہر جگہ پہ ان کو دوڑا کے رکھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھاؤں کہ کل شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئیں، میں ساری اپوزیشن سے کہتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ فلانا ہے تو فلانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جیسے عمران خان کہا کرتے تھے نا، ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، چور ڈاکو لٹیرے، آپ ہی اج بن جاتا بھائی، آپ ہی مدعی، آپ ہی جناب پولیس والا، آپ ہی جناب نیب، آپ ہی جج، آپ ہی فیصلہ، یہ حرکتیں عمران خان صاحب کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قومی خدمت کو سیاست کا اصل معیار بنائیں، سب لوگ مل کر بیٹھیں، اور ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں خواتین کے، اقلیتوں کے، مزدوروں کے، طلباء کے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے حقوق محفوظ بھی ہوں، اور یہاں پر مہنگائی نہ ہو، یہاں پر بے روزگاری نہ ہو۔ اس کے لیے ایک معاشی مساق کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تمام لوگوں کے ساتھ اس پر بیٹھنے کو تیار ہوں۔ جو لوگ بیٹھیں گے ظاہر ان کے ساتھ تو وہ بیٹھ ہی جائیں گے، ظاہر ہے 11-12 پارٹیاں تھے آپ ہی نے بیچ وہ بیٹھ جائیں گیاں، یا جو اپوزیشن کے یہ جو ہیں اپنا راجہ ریاض صاحب یہ بیٹھ جائیں گے۔ ویسے پی ٹی کی پارلیمانی پارٹی ہے، ویسے اس بات کو یہ ذہن میں رکھیے گا، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کی وہ جو ریفرنس تھا اس کو مسترد کر دیا، چونکہ ٹوکری چھوٹتا پایا انہوں نے، چلنا سے یہ بالکل غلط ہے، انہوں نے ووٹ ہی نہیں پایا پائی نے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میں اس ساری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اگر شہباز شریف صاحب کے دل میں بغض ہو، اگر شہباز شریف صاحب کو یہ ہو کہ جناب ہے بھائی نال اسی نہیں بہنا، کسی صورت نہیں بہنا، گل نہیں ہو سکتی اندر، تو پھر ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے کہ عمران کے علاوہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، یعنی پرویز علی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے، یعنی طاہر القادری کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، یعنی وہ ایسی کوئی اکا دکا اگر کوئی جماعت ہے جو عمران خان کی حمایتی ہے، یہ جو مطلب ایک مذہبی ایک دو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، تو وہ نکال دیتے عمران خان کو، لیکن انہوں نے نہیں نکالا۔
تو اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایڈا بڑا دل کر کے آیا بھائی، اور انہوں نے وہ تقریر کی ہے، اس میں ایک دو باتیں جو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کی ہیں کہ 8.5 کروڑ لوگوں کو سر ریلیف ملے گا 2,000 روپے کا پر خاندان ہوگا، 1,40,00,000 لوگ جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو یہ فائدہ ہوگا، اور یہ پٹرول کی جو ظاہر قیمت بڑھے گی اس کے نتیجے میں ہوگا 28 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کل رات جو تقریر کی اس میں عمران خان کا نام نہیں لیا سر، بالکل انہوں نے الزام لگائے، انہوں نے ساری باتیں کی، ویسے الزام کی حقائق ہی سنگڑے لائے، انہوں نے دسے رپیٹ کیے کہ جناب یہ اس نے کیا ہوا ہے، لیکن نام نہیں لیا شہباز شریف کا، بالکل انہوں نے کہا بالکل نام نہیں لینا۔ یہ نون لیگ کی پالیسی بنا لی گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کسی صورت عمران خان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے خام خواہ نو حوالتی ہے کہ بندہ پارلیمنٹ ہی کوئی نہیں، وہ پارلیمنٹ دے 20 بندے دی ساری پارٹی ہو دی، ٹھیک ہے، وہ بھائی باہر بیٹھا ہے سڑکوں دے تکے کھا رہا ہے تو پیا کھاوے، ہمیں اس کا نام لے کر اس کو خام خواہ اہمیت دینے کی ضرورت کیا؟ یہ نون لیگ کی کور کمیٹی نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی جس پر انہوں نے عمل کیا کہ اس کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب IMF کے ساتھ معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا، سخت ترین شرائط پچھلی حکومت نے مانی، معیشت کا بیڑا غرق پچھلی حکومت نے کیا، مہنگائی پچھلی حکومت نے کی، معاشی دلدل میں ملک کو پچھلی حکومت نے دھکیلا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم بڑا دل کر کے اپنی سیاسی فائدے کو نقصان رکھتے ہوئے یہ ایسا نقصان ہوگا، میں ظاہر ہے پٹرول کی قیمت ودے گی، نون لیگ نو لوکی مرا مطلب ہے کوئی دعاواں تھوڑی دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ پائن کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، ہم اس کو جو ہے نا دسمبر جنوری تک اس معاملے کو بالکل سیدھا کر لیں گے، الیکشن میں جائیں گے، قومی مفاد ہے ورنہ ملک دفاعیے کی طرف چلا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے جو ملاقات کی تھی شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ، اس میں اتحادیوں نے کہا کہ یار غیر یقینی صورتحال ہے، سمجھ نہیں آ رہی، حکومت رہنی ہے جانی ہے، جیب و غریب جو درفتنیاں ہیں لوگ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ادھروں گل کر دیندا کوئی ادھروں گل کر دیندا، سانو کلیئر تے کرو، مطلب مالکانہ گل کرو۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ بھائی ساری چھٹی تو نہیں کرانی، سن دسو تو صحیح۔ تو وزیر اعظم نے ان کو یقین نہیں کرے کہ کتنے نہیں جا رہے سے، ہم اپنی مدت پوری کریں گے، 1 سال 2 مہینے جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہم ڈٹ کر کام کریں گے، اور 80 کتنے نہیں جا رہے، ہم بالکل اعتماد کے ساتھ حکومت کے دن جو ہیں وہ پورے کریں گے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو سارا کچھ حکومت کر رہی ہے، اب عمران خان کے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا 25 سے 29 مئی کے درمیان، انہوں نے کہا جی میں آؤں گا، اس پر ان کے جو PTI کے سمجھدار لوگ ہیں، میں شاہ محمود قریشی صاحب کو میں بالکل ایک کیا کہنا چاہیے اچھا سیاستدان نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایک سیاستدان ہیں، ذہین آدمی وہ ہیں، سیاسی پروسیس میں رہے ہیں نا سر، کب سے شروع ہوئے ہیں، ان کا خاندان کب سے شروع ہوا ہے، تو یہ جینز میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ سر آپ نے 25 مئی سے 29 مئی تک کا کہا ہے، تو سر ان 29 مئی تک لائیو۔ اچھا اس کے علاوہ جو دیگر اور بھی لوگ تھے، جو سمجھدار جو لوگ تھے، انہوں نے بھی سمجھایا خان کو کہ خان صاحب ایسے نہ کریں، ہم نے ٹرانسپورٹ لینی ہے، ہم نے لوگوں کو وہاں پر لے کے آنا ہے، آپ 20 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں، اسی 2 لاکھ بھی لے آئیے تو 20 لاکھ گنے جان گے، کوئی گل نہیں، لیکن لانے کے لیے چیزیں چاہیے نا۔ ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے لوگ آ جائیں گے، یہاں پہ حکومت اپنی، GB سے آ جائیں گے، یہاں پہ بھی حکومت اپنی، لیکن پنجاب دا کی کریں گے، سندھ دا کی کریں گے، وہاں سے کیسے لوگ آئیں گے، بلوچستان دا کی کریں گے، تو ہمیں ٹرانسپورٹ ارینج کرنے دیں۔ لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، بس جو بول دیا سو بول دیا، اب انہیں تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ خان صاحب کو منہ کی کھانی پڑی، اب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، اعلان تو انہوں نے کل پھر کر دیا کہ 6 دن ہے تھا ڈگول، لیکن اب انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا آج، اور اس میں وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، بہانا لبن گے کہ کسی طریقے نال کور کمیٹی کا نہیں یہ لے کے جاؤ تو پھر اگے لے جان گے، یہ اس طرح چلتا رہے گا جو ابھی تک ذرائع بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز جو ہیں اپنا رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اے ہیلی کاپٹر تو اڑ کے آئیے تو آئیے، ادروائز اسلام آباد دی فضا دے وچ ان میں زمین تے پیر نہیں ترن دینا، یہ اٹک کا پل نہیں کراس کر سکے گا۔ ان کا پہلے بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے روکا تھا ان کو، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو وہ آ گئے، چلے کوئی بات نہیں، لیکن اب ہم نے طے کر لیا کسی کو بھی ہم کسی صورت بھی اسلام آباد کا ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پھر یہ میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ایک مخصوص گراؤنڈ ہم کر دیتے ہیں، وہاں پر آئیں،
وہاں پر آگے جناب مظاہرہ کر دین، 2 دن بیٹھے رہن، 3 دن بیٹھے رہن، 5 دن بیٹھے رہن، ہفتہ بیٹھے رہن، مظاہرہ کرن، اپنا جلسہ روز کرن، ڈانس پارٹی کرنی کرن، گھر چلے جان. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈی چوک آ جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ریڈ زون آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلو ایریا آ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم نہ سڑک بلاک ہونے دیں گے، اسلام آباد کے شہریوں کو کسی قسم کی کوئی تنگی ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ انہوں نے طے کر لیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں نے کل ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ انہوں نے اجلاس کیا. تمام جو متعلقہ نیڑے دے آر پی اوز اور ڈی پی اوز ہیں ان کو بلایا، سیکرٹریز کو بلایا، اور ساتھ انہوں نے آئی جی اور جو خفیہ ادارے ہیں ان کو بلایا. ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا پلان بھائی نے بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھی جائے گی پھر عید کی حضرت دسنا. اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کنی کی باری بھائی نے خان صاحب تہاڈا لاڑ چکے گی. باہر سپریم کورٹ ہے جتنی دیر مرضی چک سکتی ہے، مگر اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے پہلے کہا تھا، لکھ کے دیا تھا، درخواست کی تھی، عرضی پائی سی، سانو جڑا نا H9 پارک دے دیو. سپریم کورٹ نے کیا دیتا، جاؤ وہاں پہ کرو مظاہرہ اپنا جو بھی کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سڑک نہ بلاک کرنا، نہ آپ نے اس سے آگے آنا. لیکن خاص کر کہتے رہے میں ڈی چوک پہنچوں گا. تو پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ڈی چوک جو پہنچے، اور پھر وہ اسلام آباد کے مناظر ایسے تھے جیسے عمران خان نہیں آیا، خلاقو خان آیا ہو، اور اگاں لگی ہیں سارے پاسے. یہ مناظر ساری دنیا نے دیکھے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو تو وہ اٹک پول پہ روک لیں گے رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو جو کام کرنا چاہیے وہ ابھی تک وہ کام نہیں کر پا رہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ، دھیان نہیں جا رہے ہونا اس پاسے. میں دھیان دوا دینا کہ رانا صاحب یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا، یہ جو عمران خان کے سوشل میڈیا جنگجو ہیں، انہوں نے پھڑو پائیں. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو تعصب پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، مطلب فرض کرتے ہیں یہ 1000 بندہ ہو، میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، آپ اس میں سے 10% بھی پکڑ لیں گے نا، اور 10% پکڑ کے تو پھر ان کی ساری چیزیں سامنے لے آئیں گے نا، اور مقدمات قانون کے مطابق درج ہوں گے، پائے نا باقیاں نوں کان ہو جان گے، بالکل وہ سکون ڈاٹ کام ہی چل جان گے. پھر کوئی عمران خان دے کہنے ہوتے ایہو جی حرکت نہیں کر لگا. ہاں وہ جو یو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آسٹریلیا بیٹھے ہوئے ہیں، انہاں تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہی نے یہاں پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں. جدوں کدی آن انہاں دے نام ایڈریس سارے کڑھا کے اتنے پا چڑھو، انج اینٹر ہون ECL نہ آوے، FI اتنے پھڑے تے اندر سٹ دے. یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو بندہ دریا پار کر کے آپ کو گالی دے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ دریا پار کر کے انہیں پائیں، لہٰذا ان کے دریا پہ کہ اس طرف آنے کا انتظار کریں، مگر اس سے پہلے سارے معاملات کو آپ کر کے رکھیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. عقل مندی کی بات یہی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ مذاکرات کی اس دعوت کو قبول کریں جو وزیر اعظم پاکستان نے دی ہے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک راستہ دیں، باعزت راستہ دیں. لیکن یہ ایک حرکت عمران خان نے ماضی میں بھی کہیں نہیں کی. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو جو یوتھ پسند کرتی ہے نا، یہ یہاں پر بھی اس وقت جو ہمارا پروڈیوسر ہے ینگ منڈا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پسند کرتی کہ پائن گل بڑی اور ٹھوک بجا کے کرتا ہے جی. حالانکہ وہ بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ یو ٹرن بھی فوراً لینا ہے، بس وہ ضدی بڑا ہے سر، بڑا دبنگ انداز میں بات کرتا ہے. یہ ان کی ٹوٹل سٹرینتھ ہے عمران خان صاحب کی. اچھا ڈرپوک خان صاحب اتنے ہیں کہ 4 سپاہی آئے تھے، جتی چھڑ کے دوڑ لاتی کندھ ٹپ گئے سن، ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب کی حالت ہے. اب باہر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے مشورہ تو یہی ہے کہ سر وہ اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا قومی دھارے میں واپس لائیں. ابھی آپ کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا سر، منظور نہیں ہوا قومی اسمبلی کا. اپنی پارٹی کے جن لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوئے اور ابھی تک نہیں ہوئے لوگوں کے، تو پائن واپس جاؤ، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر بیٹھ کے راستہ نکالیں. پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان کی معیشت بالکل زمین بوس ہو چکی ہے، کو خدا کا خوف کریں. یہ جو آپ کریں گے، پھر آئیں گے، پھر جناب لوگوں نے مار پائے گی، پھر ادھر سپاہی زخمی ہون گے، ادھر تہاڈے بندے زخمی ہون گے، کل پئی رہے گی، دنیا ہستی رہے گی، اور کسی دا کی جانا، نقصان تو پاکستان کا ہونا ہے. تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. یہ ایسا وہ تب کر سکتے ہیں اگر وہ پرویز رشید صاحب کے اس مشورے پہ عمل کریں کہ وہ نواز شریف صاحب کی کیا کہتے ہیں شاگردی اختیار کر لیں عمران خان صاحب. اس شاگردی میں وہ کہتے ہیں، پرویز رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس شاگردی کے نتیجے میں خان صاحب جو ہیں تدبر، دور اندیشی، حکمت عملی، تحمل، دکھ برداشت کرنے کی عادت اور تکلیفیں جھیلنے کا اور صبر اور حوصلے کے ساتھ پیڑا ویلا کٹن دا طریقہ سیکھ لیں گے.
تو اس کے بعد جا کے سر وہ کوئی قومی لیڈر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. ابھی تو وہ کھلنڈرا پن ہے، بس میں نے بول دیا، میں نے کہہ دیا، میں نے یہ بھی کہا، میں نے وہ بھی کہا، میں ہوں. میں خان صاحب کی جتنی تقریر آپ سن لیں، جتنی تقریریں نکال کے سن لیں، میں سے شروع ہوتی میں پہ مک جاتی. اتنا سیلف سینٹرڈ آدمی ہے یار یہ. تو ابھی باہر ان کے پاس موقع ہے، بندہ اپوزیشن میں بہت کچھ سیکھتا ہے. میاں نواز شریف بھی بھائی نے اپوزیشن سیکھیا سی، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ آپ کو اس کی صلاحیت نہیں دی، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، میرا یہ خیال ہے. تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے کہ یار میں کسی طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کر لوں. سنجیدہ حلقے جو ہیں، سیاسی سنجیدہ حلقے، وہ بھی مجھے سنجیدہ لینا شروع کر دے، بجائے یہ دے کہ میں کدی ایک نیوٹرل دے مگر نہ ہس رہے ہیں، کدی دوجے نیوٹرل ਨੂੰ درخواستہ پا رہے ہیں کہ مینوں پروٹیکشن دے دیو. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، تو عوام پر بھروسہ کریں اور اپنے اندر تدبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، معاملہ فہمی پیدا کریں. ویسے یہ بات پرویز رشید صاحب کی ٹھیک ہے کہ نواز شریف کا جو ہے نا وہ شاگردی اختیار کرے، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آصف زرداری کی شاگردی بھی اختیار کر لیں. چلے نواز شریف تو پاکستان سے باہر ہے نا، وہاں پر آپ جائیں گے تو میری ویسے خواہش ہے کہ تم لندن چلے جاؤ اور باقی ماندہ زندگی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. لیکن یہ ہے کہ چلیں وہاں پہ اگر آپ فی الحال نہیں جانا چاہتے یا آپ کو کوئی جانے نہیں دے رہا، فرض کرتے ہیں یہ بھی اطلاعات ہے کہ کوئی باہر نہیں جانے دے رہا، حکومت کی طرف سے نہیں ہے، کوئی اور ہیں، وہ کہتے ہیں باہر جا کے بہتر رولا پائے گا. تو اس لیے چلیں تب تک آصف زرداری صاحب سے کلاسز لینا شروع کر دیں، میرا خیال یہ ہے، تاکہ ان میں بھی ذرا کو حوصلہ آ جائے. زرداری صاحب نے 12 سال جیل ایک کٹی ہے، اس تو بعد کو سال کو اور کٹی، تو 13 سال دی جیل کے باوجود آصف زرداری صاحب جنہوں نے مقدمات درج کیے تھے ان کے ساتھ ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، ان کو وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے حوصلہ، یہ ہوتی سیاست، یہ ہوتی ہے حکمت عملی. عمران خان صاحب، آپ کی نفرت نے بدترین مخالفین کو اکٹھا کر دیا. آج وہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہے اور مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تے نفرت، غصہ، بغض جو بھی ہو تاڈے لو ہے نا سر، دوجے پاسے تو اج بھی دعوت ہے کہ آؤ بیٹھ کے گل کر لینے ہیں. لیکن اس کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ کمزور پوزیشن پہ آپ ہیں، وہ بالکل کمزور پوزیشن پہ نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے اس خیال سے اتفاق نہ ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں خان صاحب کو جو مشورہ دے رہا ہوں یا پرویز رشید صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہ غلط ہے، تو خان صاحب نو اپنی نفرت دی اگ وچ آپ ہی بلن دے رہے ہو، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو تھوڑا سا پھر بھی نرمی اپنے رویے میں پیدا کرنی چاہیے. انسان کو سدھرنے کا موقع ملتا رہنا چاہیے، میرا یہی خیال ہے. بہرحال آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.